بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان کی تاریخ کا ایک غیر معمولی دن تھا۔ ویسے تو یہ ایک روز بڑا کا معمول ہونا چاہیے تھا اس لحاظ سے کہ ایک گریڈ 22 کے افسر کی تعیناتی ہوئی ہے اور اس نے ایک پوزیشن سنبھالی ہے جہاں پہ اس سے جو پہلے صاحب تھے وہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی سمجھے یا ہمارا سخت جانی سمجھے پاکستان کی کہ تعیناتی جب ہوتی ہے یا اس کی اوپر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ٹائم آتا ہے تو وہ تہس نہس کر دیتا ہے پورے نظام کو اور حکومتوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس نے تعیناتی ایکسٹینشن اس کے مطابق کرانی ہوتی ہے۔ یہ پچھلے 7 دہائیوں کا واقعہ ہے اور یہ اس کا تسلسل ہے۔ لیکن آج اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر کیا صورتحال تھی؟ یقین جانے کہ پورے شہر کے اندر جیمرز لگے ہوئے تھے، ٹیلی فون سروس، کمیونیکیشن، انٹرنیٹ سارے معطل تھے۔ ایسا سمجھیں کہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی۔ سڑکیں، مین روڈز بے تحاشا بند تھی۔ شاید ایک وجہ یہ ہو کہ جو مری روڈ ہے وہ انگلینڈ کی جو ٹیم آئی ہوئی ہے اس کو بھی انہوں نے چونکہ سربراہ مملکت کی ایک سٹیٹس دیا ہوا ہے یا پوزیشن دی ہوئی ہے یا پروٹوکول دیا ہوا ہے تو اس کو 2 آتشاہی سمجھیں، لیکن وہ تھا 2:30 بجے کے بعد انہوں نے سرینا ہوٹل سے نکل کے اور اپنے گراؤنڈ کے اندر پریکٹس کے لیے جانا تھا۔ بہرحال آج کا دن عام شہری جو تھا وہ تلا گیا، اسکول چونکہ کھلے تھے، سارا نظام درم برم تھا۔ ایک بڑا مشہور ایک انگلش کا ایڈیم ہے، کنگ از ڈیڈ لانگ لیو کنگ، یعنی کہ ایک بادشاہ جب مرتا ہے تو دوسرا بادشاہ جب اس کی جگہ لیتا ہے تو بجائے یہ کہنے کے جی کہ جو آپ کی وفاداری ہوتی ہیں وہ اس دن بدل جاتی ہیں، تو نام کی بجائے صرف یہی استعارہ کافی ہے کہ کنگ از ڈیڈ، بادشاہ کو مر گیا لیکن بادشاہ زندہ باد، بادشاہ زندہ ہے۔ یہی کیفیت ہمارے پاکستان کی تھی کہ کنگ از ڈیڈ اینڈ لانگ از دا کنگ۔ جب باجوہ صاحب کے دور پہ میں پچھلے کئی دنوں سے تباہی کر رہا ہوں اور پچھلے 3-4-5 سال سے ان کے بارے میں یا ان کے کاموں کے بارے میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالتا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ 3-4 جو جنرل یحییٰ خان، ایوب خان، جو سب سے زیادہ ایکسٹینسولی دور ڈسکس کیے جائیں گے اس میں جنرل باجوہ کا ہے۔ جنرل باجوہ کے جو 6 سالہ دور ہے اس کے جو اثرات ہم آج دیکھ رہے ہیں شاید اس سے بھی کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ کچھ مہینوں بعد مرتب ہو گئے یا کچھ آنے والے دنوں میں مرتب ہو گئے۔ لیکن میں ایک یکسوئی کے ساتھ اور بڑی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ دل جمعی کے ساتھ اور اندر سے میری آواز نکل رہی ہے کہ جو کچھ بھی پاکستان کو نقصان ہوگا، اللہ نہ کرے پہنچے، اس کی ذمہ داری جنرل صاحب باجوہ صاحب کو اپنی ذمہ لینی ہوگی، کیونکہ یہ ان کے ہی کارستانی ہے۔ عمران خان صاحب کیا پوزیشن لیتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے 26 نومبر کا دھرنا ملتوی نہ کر کے میرا خیال ہے بہت برا میسج دیا ہے۔ نہ تو اس میں اس طریقے سے وہ اسرٹ کر سکیں جس میں وہ گالم گلوچ کے ساتھ آنا چاہتے تھے اور ایک پریشر کریٹ کرنا چاہتے تھے نئی تعیناتی کے اوپر، انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے 26 کا رکھا یا ان سے رکھوایا کیا۔ مجھے میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ہینڈلرز تھے انہی ہینڈلرز نے بے شمار کارنامے سر انجام دیے۔ ان میں ایک کارنامہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب سے 26 نومبر کا دھرنا رکھوایا، جلسہ رکھوایا۔ وہ چاہتے تھے کہ جو بندہ تعینات ہو اس کو اگلے دن اتنا خراب کیا جائے، پتہ نہیں وہ نظام جان 35-30 سال ان کی ادارے میں سروسز ہیں، جو میکسیمم ٹاپ پوزیشن یہ اس میں پہنچے ہیں، پھر اپنے ادارے کے کو اس طرح انڈرمائن کرنا کہ ایک بندے کو رکوانے کے لیے آپ کے 4-5 جو بہت سینئر لوگ ہیں وہ کمر کس لیں، وہ کمر بستہ ہو جائیں، وہ تن من دھن لگا دیں۔ پھر ایک انڈیپینڈنٹ باجوہ صاحب کا نظام چل رہا ہے جو پچھلے 1 سال 1.25 سال سے چل رہا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ 2019 کے بعد ایکسٹینشن کیسے لی جائے۔ چنانچہ اس ایکسٹینشن کے اوپر جو ہے جب باجوہ صاحب جب دوسری دفعہ اس کے بارے میں کوئی خواہش رکھتے یا اس کے بارے میں کوئی پلاننگ کرتے تو ادارے کے اندر سے بہت بڑا ریئیکشن آنا تھا۔ وہ کوئی ایسا طریقہ کار ایجاد کرنا چاہتے تھے، اسے قریب کئی دفعہ پہنچ گئے تھے کہ کسی طریقے سے ایک نگراں حکومت آ جائے، کسی طریقے سے پھر وہ ISI کو اور ادارے کے لوگوں کو ایسے افسروں کے سپرد کریں جن کا مفاد جو ہے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے مفاد کے ساتھ وابستہ ہو، اور پھر وہ سپریم کورٹ کو میں یہ جو ساری باتیں یہ وہ چیزیں جو ہم دیکھ چکے ہیں اور ان کے تناظر میں اگلے وقت کا جو ہے آرام سے تجزیہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں اتنی دفعہ ہو چکی ہیں، اتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہی، اتنی دفعہ ہونی ہے کہ بس یہی سمجھے۔
بہرحال قصہ کو یہ کہ اس میں تیسرا تھا یہ تھا کہ جناب باجوہ صاحب ایک اپنا بھی رول دیکھ رہے تھے. چنانچہ جنرل آصف باجوہ صاحب کے بننے کے امکانات روکنے کا جو ہے اس کے لیے ایک تگ و دو. میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ نے بننا تھا اس کی، وہ ابھی میں میرے جو ہے کیونکہ یہ جو اصل جو کھلبلی مچی رہی ہے وہ ان 3 وجہ سے رہی ہے. اور باجوہ صاحب کا اپنے لیے رول ڈھونڈا، اور وہ بالکل میں کہتا ہوں کہ پچھلے 4-5 دن پہلے تک نا امید نہیں تھے. ان کا خیال تھا کہ میرا کسی نہ کسی طریقے سے شاید داؤ لگ جائے. حالانکہ ان کو 3-4 مہینے پہلے نواز شریف صاحب نے بڑی وضاحت سے بتا دیا تھا کہ باجوہ صاحب حقیقت یہ ہے کہ آپ کے حق میں ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن نہ دی جائے. اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا کم از کم نواز شریف صاحب کے سامنے. انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے جس گو بٹوین تھا وہاں پہ انہوں نے ان کو بتایا کہ جی میاں صاحب سے کہیں کہ ان کی یہ جو انہوں نے میرے بارے میں ہمدردی رکھی ہے، میں ان کو شکر گزار ہوں، ان کا سائن مشورہ میرے بارے میں. لیکن ان کا عمل جو تھا اس سے مختلف تھا کہ کئی طریقے سے بتایا گیا کہ جنرل عاصم منیر جو ہے، کئی دفعہ میرے منہ سے جنرل عاصم باجوہ نکل جاتا ہے کیونکہ ہمارے جنرل عاصم باجوہ بھی ایک بڑا دھاک بٹھا کے جنرل جو ہے 2-3 سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں. تو جنرل عاصم منیر جو ہے ان کے بارے میں 2 ممالک میں مختلف پروپیگنڈا کیا گیا، ان کے عقیدے کے بارے میں حاشیہ رائی کی گئی جیسے باجوہ صاحب کے بارے میں کسی زمانے میں کی گئی تھی. ہر وہ کام کیا گیا ہے کہ ان کی تعیناتی کو روکا جا سکے. کسی نہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے اندر جہاں یہ جذبات پیدا کر دیے گئے تھے اور ان کو برانگیختہ کیا گیا تھا کہ عاصم منیر صاحب کا بننا جو ہے عمران خان صاحب کی موت ہے. عمران خان صاحب چنانچہ جھولی اٹھا کے ناصر کو گالیاں دیتے تھے، بددعائیں دیتے تھے، ان کے خلاف سارے وہ ہر قسم حد تک جانے پر تیار تھے کہ ان کی تعیناتی کو روکا جا سکے. اسی میں انہوں نے 26 کا دھرنا کیا. ان کا خیال تھا کہ جو للکارتے رہے ہیں کہ اور ڈرٹی ہیری سے اوپر آ رہے تھے کیونکہ وہاں تک وہ پہنچ چکے تھے، اگلے سٹیج تک چاہنا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے عاصم منیر جو کہ کسی طور پہ بھی جن کو کنٹروورشل نہیں بنایا جا سکتا تھا عاصم، کیونکہ ان کے پاس کوئی اس طرح کے اس وقت لیٹلی کوئی رول نہیں تھا جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس کہ ان کو کسی تنازع کا شکار کیا جاتا یا ان کو متنازع بنایا جاتا. اس صورتحال میں 26 کو زیادہ یہ ہوتا کہ وہ یہ کہتے کہ جی نواز شریف صاحب اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے یا مجھے پھنسوانے کے لیے. اب ایک اور داستان ہے کہ عمران خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے، عمران صاحب کو برباد کرنے کے لیے طریقہ نام کہ اپنے اندر جو جتنے 4-5-10 سینئر لوگ تھے وہ بھی یکسوئی کے ساتھ اپنی کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنا رہے تھے. یہی بات عمران خان صاحب کے ایک بڑے جانسار ساتھی فیصل واگڈا نے، یا ہمارے برخوردار ہیں میجر خرم روکھڑی صاحب، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ حضور یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ ساری جو ہے ایسی ہے کہ کسی اور کی گیم ہے جو آپ سے کھلوائی جا رہی ہے. یہ دائرے کے اندر کی گیم ہو سکتی ہے، یہ انٹرنیشنل فیوڈ ہو سکتی ہے، یہ اندر کے جو باہمی جو ہوتی ہے ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے دائرے کے اندر معاصرانہ چشمک جو ہوتی ہے، یہ اس کے تناظر میں سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا کہ چونکہ عاصم منیر صاحب نے چونکہ ایک دفعہ انہیں بشا بی بی کے اور چونکہ فرح گوگی صاحبہ کے بارے میں ان کو ایک چیز دکھائی جو کہ وہ بھی ادارے کا فیصلہ تھا. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈی جی آئی سے وزیر اعظم کے پاس جائے اور آرمی چیف کو اس کا پتہ نہ ہو، یہ ادارے کے باقی لوگوں کو نہ پتہ ہو. یہ اداراتی فیصلہ ہوتا ہے. بھلے کہ عمران خان صاحب کو تو چونکہ انہوں نے عاصم منیر صاحب نے بتایا، حالانکہ ان کو دوستوں نے کہا بھی صحیح کہ یہ عمران خان صاحب برا نہ منا جائے. تو ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب نے چونکہ اپنا ترہ امتیاز دیانتداری کو بتایا ہوا ہے، وہ برانڈ اپنے آپ بتاتے ہیں، میری دیانت امانت میرا برانڈ ہے اور یہی میرا جو ہے ایک یہ میری مارکیٹنگ میں میرے کام آتا ہے. اچھا ان کے لیے تو ایک برانڈ تھا. اب ان کی جب عاصم منیر صاحب نے بتایا کہ جناب یہ کھرا یہ نقشے پاپ کے گھر تک پہنچا کرپشن کا، عمران خان ہل بھی گیا اور عاصم منیر صاحب کے خلاف بھی ہو گئے، 24 گھنٹے میں ان کا تبادلہ کرا دیا. اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ میں ان کو نکال دیا تھا، چونکہ ان کے دل میں ایک میرے لیے رقابت ہوگی اگر وہ آرمی چیف بن گئے. میں اس کے علاوہ کہتا تھا، میں کہتا تھا نہیں، یہ تو جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے یہ تو باجوہ بن جائیں، عاصم منیر صاحب بن جائیں، سعید شمشاد صاحب بن جائیں، اظہر عباس صاحب بن جائیں، نعمان راجہ صاحب بن جائیں، فیض حمید صاحب بن جائیں، جنرل عامر صاحب بن جائیں. حقیقت یہ ہے کہ ذرا منہ برابر فرق نہیں ہے. انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ادارہ جو ہے نہ معاف کرتا ہے نہ بھولتا ہے. عمران خان کے چکر میں بھی نہ ادارے نے معاف کرنا تھا اور نہ بھولنا تھا.
اور کیونکہ انہوں نے بہت لڑائی کو بہت اونچے لیول پہ لے گئے تھے، غدار اور گالی جانور، میں کہتا ہوں جو ان کے منہ میں ادارے کو پریس کانفرنسز کر کے اپنا دفاع کرنا پڑے، یہ پاکستان کے اندر کبھی نہیں تھا. لیکن جو اصل جو بحران پیدا ہوا وہ یہ پیدا ہوا، جو کہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے کہ ادارے کے اپنے لوگ جو ہیں عاصم منیر صاحب کو روکنے کے لیے، اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے، بالکل ایک انسانی نفسیات ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میں 4 سٹار بن جائے، اپنے مامے چچے تائی پھوپھی نانی سسر داماد سب کو بھگاتے ہیں، دوستوں کو. امریکہ میں بیٹھے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، آؤ جی آپ عمران خان کو جانتے ہو، آپ نواز شریف صاحب کو جانتے ہو، آپ شہباز شریف صاحب کو جانتے ہو، ہمیں بھی بنواؤ. لیکن یہ نیگیٹو طریقہ اپنے بنوانے کا کہ آپ عاصم منیر صاحب کو پہلے ڈیگریڈ کریں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نواز شریف صاحب ایک ایسے شخص ہیں جو عاصم منیر صاحب پہ ڈٹ چکے ہیں. انہوں نے کئی مہینوں سے 7-8 مہینوں سے اس بارے میں 1.5 سال سے سنا وہ کہ پوچھ رہے تھے کہ کس کو ہونا چاہیے، کون ہوگا، اور ان کو ذہن بنا چکے تھے نواز شریف صاحب. مجھے بڑے میرے قریبی ذرائع نے بتایا ہے، جو نواز شریف صاحب نے جن کے ساتھ دو بدو بات کی ہے اور ہر ایک سے مشورہ لیا، ہر ایک کی تفصیل معلوم کی ہے، اور ایون جب ان کو بعد میں پتہ چلتا رہا کہ عاصم منیر صاحب کے اندر یہ خرابی ہے تو انہوں نے پھر دوبارہ کہا ہے. گجرانوالہ کے اندر ان کو ٹائلز کا جو اسکینڈل ہے اس کے بارے میں نواز شریف صاحب نے تحقیقی رپورٹ منگائی ہے کہ یار بتائیں کہ کیا ہے کیا نہیں. اب میں آپ کو 2 ویڈیو کیسٹ بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ حال کیا کیا گیا. ایک وہ دیکھیں کہ جب وہ گرفتاری کے لیے آ رہے تھے اور ان کی آواز دیکھ لیں. آپ کو کیسا لگتا ہوگا کہ ایک طرف میری بیوی تشویشناک حالت میں ہے، دوسری طرف مجھے 10 سال قید سنائی گئی ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی کک بیک نہیں ہے، کمیشن نہیں ہے، ان کو 8 سال قید سنائی گئی ہے. کس جرم میں؟ تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود کیسا لگتا ہے. آپ نے کہا کہ یہاں تشویشناک حالت میں ان کو چھوڑ کے قید نظر آ رہی ہے 10 سال اور 8 سال پھر بھی جا رہے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم کاز ہے. اچھا میں نے اس لیے کلپ آپ کو اس لیے نہیں دکھایا کہ آپ اس کے لیے یہ سمجھیں کہ یار کوئی بڑا واقعہ. میں یہ دکھا رہا ہوں کہ اس کلپ سے پچھلے 2-2.5 سال جو محنت شاخہ اس ادارے نے کی تھی، باجوہ صاحب 2016 نومبر میں بنے تھے، اس کے بعد اس کلپ کو آپ دیکھیں تو آپ تکلیف میں چلے جائیں گے کہ یہ انہوں نے 2.5 سال میں جہاں تک پہنچایا. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور دیکھ لیں. مارچ 2019 میں پلڈیٹ کے وفد ملا جس کے اندر احمد بلال محبوب صاحب تھے، مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، سلیم صافی صاحب تھے، جنرل معین الدین حیدر صاحب تھے، مارشل چوہدری صاحب تھے. 13-14 بندوں کا وفد تھا. تو باجوہ صاحب نے تب کہا تھا کہ میں نواز شریف صاحب کے ان کے اندر تعصب تھا کہ ہم نے نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کو ہم نے مودی کا یار بتایا، ان پہ کرپشن کے چارجز لگائے، جبکہ نواز شریف صاحب کے کوئی کرپشن کے چارج ثابت نہیں ہوا، نہ کوئی کیا انہوں نے. مجھے بعد میں پتا چلا بڑا دیانتدار ہے. مجھے افسوس ہوا کہ باجوہ صاحب نے تباہی کے بعد وہ کی، اس کہتے کیا میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے وجود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو اس کے بعد پھر جب نواز شریف صاحب کو 2020 میں جب پتہ چلا کہ جی یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شہید جمہوریت بننا چاہتے ہیں، تو انہوں نے پھر گجرانوالہ جلسے میں تقریر کی اور کلپ چلایا. اب آپ یہ کلپ سنیں. باجوہ صاحب حساب آپ کو دینا ہوگا، آپ کو. باجوہ صاحب سے اور فیض صاحب سے کیا گلہ کیا کہ آپ نے غیر آئینی حرکت کی ہے. انہیں کوئی نہ گالی دی ہے، نہ ان کو کوئی برا بھلا کا ہے، نہ ان کو جانور کا ہے، نہ غدار کا ہے، نہ میر جعفر کا ہے، نہ اور جس کو انڈائریکٹلی ڈرٹی ہیری کوئی زبان غلط استعمال نہیں کی. انہیں یہ کہا کہ ایک آئین کے اندر آپ کا رول ہے اور وہ آپ نے اس سے تجاوز کیا. اب آپ بتائیں کہ اس نواز شریف کے بعد جس کو انہوں نے اس تکلیف کے سے گزارا،
اب باجوہ صاحب کس طریقے سے یقین جانو کہ پچھلے 4-5 مہینے نواز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تن من دھن لگایا. میں سمجھتا ہوں کہ عزت نفس ہوتی ہے، پتہ نہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جناب باجوہ صاحب کا. جب باجوہ صاحب کا دور پاکستان کے اوپر بہت تنگی کا گزرا، آج یقین جانے کہ مجھے جناب باجوہ صاحب کے قریبی دوست، مجھے پاکستان فوج کے قریبی دوست، مجھے عمران خان صاحب کے قریبی دوست، کیونکہ یہ کبھی سارے ایک پیج پہ تھے تو یہ سارے قریبی دوست تھے. مجھے آپ پوچھتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کا کیا بنے گا؟ جب مجھے کوئی ذمہ دار آدمی آج پوچھ رہا ہے، جبکہ ایک چینج آف کمانڈ ہوئی ہے جس میں آج جنرل عاصم منیر صاحب نے کمانڈ سنبھالی ہے، اور جہاں پہ انہوں نے ان کے ہینڈ اوور کی ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آنے والا زمانہ کیا ہوگا، یہ کیا بنے گا، ہم کدھر چلے گا، کوئی حل ہے؟ تو سارے کلولیس تھے، کوئی کسی کے پاس جواب نہیں تھا، اور یہ کہتے ہیں جی کہ اور دوسرے سے وہ حل ڈھونڈ رہے تھے. حل بھی خیر حل تو ہو سکتا ہے اگر سارے عمران خان صاحب پی ٹی ایم کے لیڈر اور پاکستان فوج ایک دم جینوئن سمجھے کہ ہم نے اپنی ذات سے اوپر اٹھ رہے ہیں تو ملک ابھی بھی نہیں بچایا جا سکتا ہے. چونکہ یہ اپنی ذات سے اوپر کوئی بھی نہیں اٹھے گا. خصوصاً عمران خان صاحب نے تو طے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی بدلے جو ہے وہ مملکت سے لینے. یہ ہم سے پہلے بھی دیکھ چکے کئی لوگوں سے کہ وہ اپنے بدلے مملکت سے لیتے رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی اپنا بدلہ جو ہے وہ مملکت سے لینا چاہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ مملکت سے بدلہ لینے کا مطلب ہے میں فوج کو یہاں سے پکڑ کے دبا جان لوں گا. اب یہ بڑا امتحان ہے. میں نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے, پیچھے بھی کہا ہے کہ جی یہ وہ بیگیج ہے جو جنرل باجوہ صاحب نے بغیر کسی وجہ کے عاصم منیر صاحب نے سوال کیا. اب عمران خان صاحب اگر عاصم منیر صاحب کے خلاف ہیں یا ان کے خلاف ابھی سے وہ ان کے تحفظات ہیں یا وہ ابھی سے یہ چاہیں گے کہ جی کسی طریقے سے میں کوئی ایسی واردات کروں, چاہے مجھے دن دہاڑے اللہ نہ کرے کوئی خودکشی نہ کرنی پڑے یا بار جو خود کو جیکٹ نہ پہنی پڑے, کہ جس کے بدلے میں پاکستان میں ان لوگوں کے لیے زندگی جو ہے وہ بالکل آگ کا دریا بن جائے, تو وہ اسے گریز نہیں کریں گے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج بہرحال آغاز ہے ایس دن کا نئے کا, ایسے اس میں کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک نیا جو ہے وہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے. 26 نومبر کی جو ناکامی ہوئی ہے, جو ان کو ناکام, اس کا بدلہ یہ نہیں کیا کہ ہم اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے. میرے خیال اس کے حل بہت ہوں گے. ہو سکتا ہے دوبارہ آئین سے تجاوز کرنا پڑ جائے اسٹیبلشمنٹ, اور اگر پاکستان بچانے کے لیے کرنا پڑے تو اس کے اندر گنجائش نکالی جا سکتی ہے. سپریم کورٹ کو کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے واسطے ملک کو جو ہے نا اس وقت سیاسی انتشار سے بچانے کے لیے کچھ پاز چاہیے اور اس میں اس سے الطاف سے جائیے. اب اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. کم از کم تحریک انصاف کے جو 7-8 بندے ہیں جو ٹاپ کے ہیں, جو عمران خان کے صاحب کے جانشین بننے کے لیے ان کے اندر دوڑ لگی ہوئی ہے, خصوصاً شامل قریشی صاحب, عارف علوی صاحب, اسد عمر صاحب, اور ان کے اندر بھی درمیان میں گروپنگ ہوئی ہے. ان تینوں کے درمیان میں یہ ان کو ذرا خلش نہیں ہوگی عمران خان صاحب نااہل ہو جائے. مجھے جس چیز کی آج ہوئی ہے نا کہ, اور اس میں کوئی قصور کسی کا نہیں ہے, کہ چینج آف کمانڈ ایسے ہوئی ہے جیسے کوئی پاکستان کے اندر 14 اگست کی آزادی ہوئی ہے. یہ کوئی اچھا سائن نہیں تھا. ایسے لگتا تھا کہ اس ملک کے اندر اس سے بڑا واقعہ 14 اگست کے بعد ہوا ہی نہیں ہے. کنگ از ڈیڈ اینڈ لانگ لیو دا کنگ. کیا ہوگا یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہرحال ان کے لیے نااہلی ان کا مقدر بن چکی ہے, کیونکہ سلوشن انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ ان کو دیا جائے. یہ راستہ عمران خان صاحب نے اپنی عقل سے بنا کے دینا تھا. ان گالم گلوچ کے بعد جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دیا, انہوں نے راستے سارے مسدود کر دیے ہیں. جو ان کے 2-3 ویل وشرز تھے, جو بیچارے اتنے زیادہ ان کا قد کاٹ شاید نہ ہو تحریک انصاف کے اندر یا قومی سطح کے اندر, لیکن بات ان کے ساتھ جینوئن کر رہے تھے. ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو اس ادارے کے نے آپ پہ احسانات کیے ہیں, آپ ان کو اس طریقے سے نہ رکھے تھے چاہے آپ کو کتنا غصہ ہو. لیکن اور سے زیادہ افسوس کہ انہوں نے ان کو اشارتاً کیا کہ جن لوگوں کے سہارے آپ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں, انفیکٹ وہ لوگ آپ کو مہرا بنا رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. اب عاصم منیر صاحب کے سامنے کرنے کے کام کیا ہے؟ ادارے کی تطہیر. کچھ تو ان کے حلف لینے سے پہلے آپ نے دیکھ لیا 2-3 بڑے استعفے آ گئے ہیں. یہ نہ آتے تو ان کی سبکدوشی ہو جاتی. 5-7 سبکدوشی اور ہوگی. اور پھر میرا اپنا خیال ہے کہ 2018 کے واقعات ہوں یا 2017 کے واقعات ہوں یا 2019 کے واقعات ہوں, جنرل عاصم منیر ضرور اس کی انکوائری محکمہ نے کرائیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ تاریخ ہے کہ 1989 میں یہی انکوائری ہوئی تھی, اور جس میں ہمارے بڑے بڑے نام جنرل بریگیڈیئر جو تھے امتیاز سے لے کے کئی سینئر افسر جو تھے
وہ ان کو نوکری سے جو ہے برخاست ہونا پڑا. اور پھر عاصم منیر صاحب نے پاکستانی سیاست کو بھی ٹھیک کرنا ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے، لیکن حالات کی ستم ظریفی ہے کہ یہ انہی کے گلے پڑ گئی ہے. اور اس کے بعد فوج کو نئے سرے سے، کیونکہ اتنا بڑا فوج کے اندر بریچ اور ڈسپلن ہوا ہے، اس کے ڈسپلن کو دوبارہ اٹھانا ہے، ریسٹرکچر کرنا ہے. آپ کی جو سپائی ایجنسیز ہیں، خصوصاً جو ڈیکوریٹڈ ISI ڈیکوریٹڈ میں، ان کو بھی دوبارہ جو ہے سسٹم میں لانا ہے. اور پھر چھوٹے چھوٹے تو درجنوں واقعات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب لانگ لیو دا کنگ کی بجائے ایک سپاہی جو ہے ہمیں وہ چاہیے، پروفیشنل سولجر جو وطن کو بچانے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دے اور لگے کہ وطن کے لیے ایک ہم نے واقعی بندہ مل گیا جسے پاکستان بچا لیا ہے. جنرل عاصم منیر آنے والے دن جو ہیں صرف یہی بات طے کریں گے کہ آپ کو رول ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور آپ کا رول اگر آپ نے ادا کیا اور مثبت کیا تو پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہوگا، اور اگر نہ کیا تو باقی کسی کے پاس کی بات نہیں. وما علینا الا البلاغ.